اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ سویڈن میں گستاخی ہو ہم احتجاج کرتے ہیں، ہالینڈ میں گستاخی ہو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسکول سے اپنے تعلیمی سال کو مکمل کرنے والے بچے جنہوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اسکول کی کتابیں پھاڑ کے روڈوں پہ گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کتابوں کو بھی پھینک دیا گیا جن میں آیات بینات لکھی ہوئی ہیں، جن میں اللہ رب العزت کا قرآن لکھا ہوا ہے، اور وہ گلیوں نالیوں روڈوں میں اس طرح رلتا رہا اور بے ادبی اور گستاخی ہوتی رہی۔ سوال یہ ہے کہ سویڈن میں گستاخی ہو تو ہم احتجاج کریں، ہمارے اپنے بچے قرآن پھاڑ کے اور ان کتابوں کو جن پہ آیات بینات کی تلاوت لکھی ہو پھاڑ کے چلے جائیں تو بتایا جائے احتجاج کن کے خلاف کرنا ہے۔ صاحب یہاں روڈ کے کنارے پہ لگے ہوئے کھمبوں کے ساتھ آپ کو ڈبے نظر آئیں گے جن پہ لکھا ہوگا قرآنی آیات ان میں ڈالیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی جگہ کوئی ڈبہ لگا ہو جس میں لکھا ہو کہ پھٹا ہوا پاسپورٹ اس میں ڈالا جائے، پھٹی ہوئی اپنی زمین کی رجسٹری کے کاغذات اس ڈبے میں ڈالے جائیں؟ صاحب کیا قرآنی لاوارث ہے؟ نہیں، واپس آنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ صحیح معنوں میں کس طریقے سے ہم نے قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا، کس طریقے کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا ہے۔